ہوش کے پالے میرے پیاسے حسین بابا چلا. اعوذ باللہ من الشیطان. مسجد کوفہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ بہت امپورٹنٹ جگہ پہ کھڑے ہیں. خود مسجد کی بات نہیں کر رہا, خود کوفہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد بیٹھیے ایک دفعہ پھر سلوات ارشاد فرماتے ہیں کہ الکوفہ من ریاض الجنہ, کہ روضۃ من ریاض الجنہ, کہ کوفہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تینۃ امتی من مدینتی وتینۃ شیعتنا من الکوفہ, کہ میری امت کا جو خمیر ہے اور مٹی ہے وہ میرے شہر مدینہ سے ہے, لیکن ہمارے شیعوں کی جو مٹی اور خمیر ہے وہ کوفہ سے ہے. اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوفہ کی مٹی ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم کوفہ کی مٹی سے محبت کرتے ہیں. یہ کوفہ. پھر ایک اور حدیث میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوفہ سے بلاؤ کو اس طریقے سے ٹال دیا ہے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے سے بلاؤ کو ٹال دیا ہے. اور جب 36 ہجری کے اندر خود امام علی علیہ السلام جو ہے کوفہ آئے تھے, انہوں نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا اور خود مسجد کوفہ کے اندر جو ہے وہ تفسیر قرآن پڑھا کرتے تھے. اور جب ہمارے وقت کے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ ظہور ہوگا تو امام اپنا دارالخلافہ, اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ کو بنائیں گے اور خود مسجد کوفہ کے اندر بیٹھ کے قضاوت کریں گے. اور انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ جائیں گے مسجد سیلا. مسجد سیلا کے اندر جو ہے وہ سارا کا سارا فائنینشیل معاملات جو ہوں گے, سارے مالی معاملات اور شہریے جو ہے وہ مالی سارے معاملات جو ہے مسجد سیلا سے چلایا ہوا ہے. اور کوفہ وہ پہلی جگہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کی پہلی عبادت یہاں ہوئی. وسط کوفہ کے اندر خدا کے حکم سے ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا. یہ ہو جاتا. تو کوفہ جو ہے وہ اتنی امپورٹنس کا حامل ہے. ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا, کہا کہ میں مکہ یا مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عراق جا کے کوفے میں رہو, کیونکہ اس کی برکت 12 میل تک ہے. کیونکہ وہاں پر ایک ایسی قبر دفن ہے, اشارہ تھا امام علی کی قبر کی طرف, کہ جس کی برکتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور کوئی شخص اس قبر پہ نہیں جائے گا اپنا غم لے کر کہ مگر خداوند متعال اس کے سارے غم اور اندوہ کو دور کر دے گا. تو یہ تو کوفہ ہے. اب آ جائے خود مسجد کی طرف. یہ مسجد 4 بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے. 4 بڑی مسجد ہے جس کے اندر اگر آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, آپ کا جو ہے وہ 10 دن تک قیام نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں, قصر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسجد الحرام ہے, ایک مسجد النبوی ہے, ایک جو ہے مسجد کوفہ ہے, اور ایک جو ہے حرم امام حسین اعلیٰ. اس کے اندر کون کتنا میٹر ہے 12, یہ آپ کو اپنے مراجع کے فتوے دیکھنے پڑیں گے. روایتوں کے اندر یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ پوری نماز بھی ضرورت. امام یہاں سے اپنی بیٹی کی یہاں سے مسجد کوفہ اندر داخل ہوئے. جناب مختار ناصر سے جناب مسلم جزار الامارہ پہ شہید کر دیے گئے تھے, قلم کیا گیا تھا. وہ اسی بیت الشاہ کے سامنے ہے. ایک آج اندر جانے کا موقع ہوتا تو آپ دیکھتے کہ دارالامارہ ختم ہو چکی ہے, گھاس اگی ہوئی ہے. اس عراق کا کوئی جانور بھی اس گھاس کو نہیں کھاتا. وہاں پہ اگی ہوئی اس گھاس کو کوئی جانور بھی نہیں کھاتا ہے. وہ ایک بیت الشرف کے سامنے دارالامارہ ہے. بہت ہی جٹ بھری جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو بس وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب کربلا سے آنے والا قافلہ کوفے کے اس قریب میں آیا تو شہزادی ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے فرمایا, اما زہرا میں اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتی,
میں شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن جب زور دیا گیا تو آپ نے فرمایا 3 شرطیں ہیں جن میں سے ایک پوری کر دی جائے میں شہر میں داخل ہوں گی۔ یہ کون زینب صلی اللہ علیہ ہیں کہ جن کی عظمت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب مدینے میں نانا کی زیارت کے لیے بابا سے کہتے بابا ایک گھر لگا ہوا روزے پہ، اللہ تعالیٰ مدینے جانا بقی کی زیارت کرنا ہم سب کو نصیب کرے۔ تو جب کہتی تھی بابا مجھے نانا کی زیارت پہ جانا ہے تو کہا بیٹی دل میں نہیں شب کی تاریکی پہ جانا، اور اکیلے نہیں بھیجتے تھے، دونوں بیٹوں سے کہتے تھے بیٹا حسن تم سامنے رہنا اور حسین تم بہن کے پیچھے رہنا، جب نانا کے روزے پہ جائے تو وہاں کے چراغ قبول کر دینا، وہ زینب کہاں ہے کوفے میں داخل ہونے جانے گا۔ اور ویسے بھی یہ شہر بی بی کے لیے اجنبی نہیں تھا، یہاں کی شہزادی رہ چکی تھی۔ حضرات 2 3 4 5 منٹ اضافہ ہوں گے مگر آپ بہت بے پناہ روئیں گے، مگر 1 2 روایتیں آپ سنیں۔ جب یہاں کی شہزادی رہی، مولا یہاں کے جب حاکم بنے ہوئے تھے اس وقت چند عورتوں نے آ کے کہا اے میرے آقا و مولا ہم چاہتے ہیں کہ زینب بی بی کو اپنے گھر مہمان بنائیں، اس لیے کہ شہزادی یہاں در سے قرآن دیا کرتی تھی، جن میں سے کچھ کنیزیں کچھ شاگرد ایسے تھے جنہوں نے خواہش کیا کہ بی بی کو گھر لے جائیں۔ مولا کائنات نے کہا بی بی کو اختیار ہے، بیٹی کو اختیار ہے، شہزادی کو اختیار ہے۔ تو بابا نے یوں کہا تو کہا بی بی نے ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ تو جب طے تھا وقت، اس وقت جب بی بی چلی ہیں وہ تاریکی وقت تھا، یعنی رات کا وقت تھا، دن کا اجالا نہیں تھا۔ بی بی کے گھر موجود تھی، جب وہاں جانے لگی تو دروازے پہ کہا بی بی رکے، حلقہ بنا کے عورتیں لے کے جا رہی تھی، حلقہ بنا کے تاکہ کسی کے نظر بی بی پہ نہ پڑھے، حلقہ بنا کے لے کے جائے۔ جہاں مدعو کی بیٹی اس گھر کی طرف جب گئی تو اس مدعو کرنے والی عورت نے کہا بی بی 2 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اندر گئی اور جانے کے بعد جس کمرے میں جانا تھا جہاں بٹھانا تھا وہاں تک سر کی چادر ان کو ڈال دیا، اور جب بی بی کو کہا اندر تشریف لائے، اور بی بی جب اندر گئی اور یہ منظر کو دیکھا کہا کہ تم نے اپنا حجاب کیوں نکال دیا، تم پر حجاب واجب ہے۔ بی بی نے کہا بی بی ہم اپنے گھر کے اندر ہیں، کوئی نامحرم نہیں ہے، یہ کام اس لیے کیا کہ آپ کے قدم مبارک ہمارے چادروں پہ رہے اور یہ تعلق ہمارے لیے ہو۔ اداداروں جس کوفے میں یہ حال بی بی کا تھا کہ عورتیں اپنے سر کی چادریں دے دیا کرتی تھی، وہی بی بی جب کوفے کے اندر آنے لگی تو کہا 3 شرطیں ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک کو پورا کیا جائے۔ ایک میرے لیے ہمارے لیے چادر دے دیا جائے، اور اگر چادر ممکن نہ ہو تو پھر ہمارے شہداء کے سر ہمارے سامنے لائے جائے تاکہ تماشائی سروں کو دیکھتے رہ جائے اور ہمارا پردہ بچ جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایسے راستے سے لے جایا جائے جانا محرموں کا مجمع نہ ہو۔ اور داداروں ظالموں نے ایک نہ ماری، اور جب بیویوں کو اسیروں کو لے کے کوفے میں آئے، کوفہ سجا ہوا تھا، نہ محرموں کا مجمع، تماشائیوں کا مجمع، لوگ فوٹو سے پتھر برسا رہے تھے، صدقے کے کھجور پھینک رہے تھے۔ واہ مصیبتہ، ایک مرتبہ اس کوفے کے مینار کی طرف رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ، راجا کے اور آپ کے دین کی حفاظت کی بات نہ ہوتی، یہ زینب کبھی اندر داخل نہ ہوتی۔ حاضران سید الشہداء آخری چند جملے اور مجلس تمام ہے جب کوفے میں داخل ہوا، اور اس وقت حال یہ تھا کہ پسے گردن ہاتھ بندے ہوئے تھے، جناب سکینہ کے زبان پر، بچوں کی زبان پر علاتش کی صدائیں تھی، آخری چند جملے واقعہ مکمل نہیں۔ یہاں پر شہزادی کی ایک کنیز ام حبیبہ رہا کرتی تھی، اور ازادہران سید الشہداء کسی نے کہا چلو یہاں تماشائی آ رہے ہیں چل کے دیکھتی ہے، تو وہ کہتے ہیں میری شہزادی زینب میں اسیر آئے تو کبھی ان کے تماشائی نہ بننا، لیکن جب بہت اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہو تو میں چھت کے اوپر یاد آ گیا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا چہرہ آقا علی اکبر سے رسا ہوا مدینے کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ اور ادادارہ نے مطلب کربلا فاطمہ اور قریب آیا تو ایک
کہ جن کے گھر کو بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بزرگوں تک کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد عزاداروں بیویاں اسیر تھی, پسے گردن ہاتھ بندھے تھے. ان میں سے ایک بچی نے یہ صدا لگائی العطش, تو جناب ام حبیبہ نیچے آئی, وہ پانی لے کے آئی, کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں پانی دے رہی ہوں, مگر میں نے سنا ہے کہ یتیم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے پانی پینے سے پہلے میری جن دعائیں ہیں وہ کر دینا. کر کیا دعا؟ ہمارے بچے یتیم نہ ہو, اور ساتھ میں دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا جلد نصیب ہو. زینب بیوی نے کہا مدینے کس لیے جانا چاہے گی؟ کا زمانہ